خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ جملہ آپ نے پاکستان کی بیشتر دکانات کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا دھوکہ دہی، فراڈ یا جعل سازی ہو جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے مطابق پنجاب بھر کے اندر کنزیومر کورٹس بنائی گئی ہیں جو کہ اسی معاملے کے حل کے لیے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی چیز ایسی خریدتے ہیں جو کہ فالٹی ثابت ہوتی ہے، بعد کے اندر ڈیفیکٹیو ہے یا اس معیار کے مطابق نہ ہے جو کہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور آپ سے کسی بھی قسم کا فراڈ یا دھوکہ دہی کی گئی ہے، تو آپ اپنا کلیم جو ہے وہ اس کنزیومر کورٹ کے اندر لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو ایک تحریری نوٹس، لیگل نوٹس جو ہے اس دکاندار کو، اس شاپ کیپر کو جو ہے وہ دینا ہوگا، کہ اس کے اندر آپ اپنی تمام ڈیٹیل بتائیں کہ آیا آپ کی چیز کے اندر جو بھی چیز کو، جو بھی مال آپ نے ان سے خریدا ہے، اس کے اندر کیا جو ہے وہ ایشوز رائز ہوئے ہیں۔ تو آپ نے بتانا ہے اس کے اندر کہ جی یہ میں نے چیز اتنے کی خریدی، آپ سے خریدی، اور لینے کے بعد جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اور اب آپ چیز اس کو واپس کریں یا اس کو چینج کریں، یا جو بھی آپ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی ہرجانہ وغیرہ اگر آپ کلیم کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ذریعے کرتے ہیں، جس کا دکاندار کو 15 دن کے اندر جواب دینا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں دیتے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کنزیومر کورٹ کے اندر ان کے خلاف کلیم کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ لیگل نوٹس جو ہے وہ دینا ایک قانونی ذمہ داری ہے۔ جب آپ کیس فائل کریں گے تو تب بھی اس لیگل نوٹس کی کاپی جو ہے وہ ساتھ لگی کی، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ ریسیپٹ وغیرہ ساتھ لگانی ہے کہ میں نے یہ چیز اس جگہ سے خریدی، اور اپنا آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگے گی، اور اسی طریقے سے ایک وکیل کا سرٹیفکیٹ لگے گا کہ آپ نے فلانے وکیل کو ہائر کیا اور اس کو آپ نے اس کیس کی مد کے اندر اتنے پیسے جو ہیں وہ فیس دی ہے، تاکہ جو ہے وہ آپ بعد کے اندر کلیم کر سکیں کہ جی میرے جو لیگل اخراجات، جو کیسز وغیرہ جو ہوئے ہیں، تو اس کی فیس جو ہے وہ آپ ادا کریں۔ تو اس حوالے سے کنزیومر کورٹ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ آپ کا جو بھی خرچہ وغیرہ ہوا ہے، جو بھی ہرجانہ ہوا ہے، وہ بھی آپ کو عدالت سے ملے گا، جو آپ کے وکیل کی فیس ہے وہ بھی ملے گی، اور آپ نے ثابت صرف یہ کرنا ہے کہ واقعی آپ نے اس جگہ سے وہ مال خریدا، اور کیا واقعی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفیکٹو تھا، وہ فالٹ تھا جو آپ کو بتایا نہیں گیا تھا، یا وہ معیار نہیں تھا۔ تو اس کے لیے آپ کو عدالت کے اندر پھر ہے وہ پروف دینا پڑے گا۔ اسی حوالے سے کنزیومر کورٹس کے اندر ایک سیٹلمنٹ کا آپشن بھی دیا جاتا ہے آپ کو پری ٹرائل سٹیج کے اوپر، کہ آپ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بیٹھ کر اپنا طے کر لیں عدالت کے اندر کہ آپ واقعی اس کیس کو لڑنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی پارٹی آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سیٹلمنٹ پروپوزل دے، اور آپ اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو آپ کو اپنا پروف دے کر وہاں سے اپنے مال کی قیمت بھی مل سکتی ہے، اسی طریقے سے ہرجانہ بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وکیل کی فیس بھی مل جائے گی۔ تو آپ کو یہ گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جی آپ نے ہی وکیل کی فیس بھی دینی ہے اور آپ الٹا اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ آن لائن بھی کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بہت سارے فراڈ جو ہیں وہ آج کل چل رہے ہیں، تو آپ اس کے کلیم بھی کنزیومر کورٹس کے اندر کر سکتے ہیں، جہاں پر وہ کمپنی موجود ہے، یا یہاں پر آپ نے وہ چیز ڈلیور ہو رہی ہے آپ کو، آپ وہاں پر اس چیز کے خلاف کر سکتے ہیں۔ تاہم کئی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں نے 2000 کا ایک آرڈر منگوایا تھا وہ میرا نہیں آیا، 1500 کا منگوایا تھا وہ نہیں آیا۔ اور تاہم یہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی قانون ہونا چاہیے، لیکن جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ بہت چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر وکیل کو ہائر کرنا اور آپ کو یہ سارے پروسیس سے گزارنا، بہرحال ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کوئی ریمیڈی آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ یہی کوشش کریں کہ جس بھی ویب سائٹ سے منگوائیں وہ بالکل اوتھینٹیکیٹ ہو، اس کا باقاعدہ ایک ویب سائٹ ہو، اس کی باقاعدہ ایک پیمنٹ میکینزم ہو، اور بالکل کسی کو ایڈوانس کے اندر پیسے مت بھیجیں، ایزی پیسہ وغیرہ کے اوپر یا کچھ بھی ایسا، تو جس کی وجہ سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔